کہ یہاں کی حاضری یقیناً کسی سعادت سے کم نہیں ہے، اور یہ خوش نصیبی اور خوش بختی کی علامت ہے کہ ہم حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی دہلیز پر حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے طفیل ہمارے بند سینوں کو کھول دے، یقین کی دولت عطا فرما دے، ہماری نیتوں اور ہمارے ارادوں کو اللہ وضو نصیب کر دے، اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ فکر اور پاکیزہ طبیعتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنے بندوں کی یہ شان بیان کی ہے کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فرمایا رحمان کے بندے زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں۔ ان کے لہجوں میں، ان کے انداز میں وزاداری ہوتی ہے، وہ بڑے پروقار ہوتے ہیں اللہ کے بندے، اور جگہ جگہ الجھتے نہیں پھرتے، چونکہ صحت عقیدہ نے، عقائد کی پختگی نے انہیں اس طرح کا یقین کامل دیا ہوا ہوتا ہے، اتنے وہ وزادار ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ جگہ جگہ الجھتے نہیں، بلکہ اگر کوئی جاہل ان سے الجھنا بھی چاہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، تو وہ جاہلوں کو سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ کے بندوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ان میں بڑی وزاداری ہوتی ہے، بڑا ٹھہراؤ ہوتا ہے، بڑا حسن ہوتا ہے، کمال کی معرفت ہوتی ہے، ان کی اپنا ایک طرز حیات ہوتا ہے، کوئی انہیں اچھا کہے تب بھی، اور کوئی تنقید کی نظر سے دیکھے تب بھی، وہ وزادار ہی اتنے ہوتے ہیں کہ کہیں رکتے نہیں، کہیں ٹھہراؤ نہیں آتا، بلکہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ جو ان میں ملامتی گروہ ہے نا، وہ تو چاہتا ہے لوگ ہماری تعریف نہ کریں، ان کا تو دل کرتا ہے کہ ہم تھوڑا سا لوگوں سے بچ کے چلے، ہماری اپنی وزاداری قائم رہے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ اٹھ بلیا چل اوتھے وسیے، جتھے وس دے سارے یرنے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے۔ ان کے وجود سے، لب و لہجے سے، اٹھنے سے کوئی چھچھورا پن ظاہر نہیں ہوتا، نہایت پروقار، نہایت وزادار، نہایت شاندار طرز زندگی، اور بلا کا حوصلہ ہوتا ہے اللہ کے بندوں میں۔ ان کا دل کتنا بڑا ہوتا ہے، سلطان صاحب کہتے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے۔ حضرت کتنے کو آپ کا دل گہرا ہے، لمبا چوڑا ہے، تو فرمانے لگے 14 طبق کی دلے دے اندر۔ حضرت کتنے کو آپ کا دل گہرا ہے، تبو وانگو تانے ہو۔ اور پھر کسی نے پوچھ ہی لیا کہ شیخ آخر زندگی گزارنے کا کوئی تو طریقہ ہوگا، لوگ باتیں بھی کرتے ہیں، طنز بھی ہوتا ہے، حاسدین بھی ہوتے ہیں، افتراق کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، الجھاؤ بھی زندگی میں آتا ہے، کوئی تو طریقہ ہوگا۔ تو حضرت سلطان صاحب فرمانے لگے طریقہ ہم نے سوچ لیا ہے نا، کیتی جان حوالے رب دے، کیتی جان حوالے رب دے، اساں ایسا عشق کمایا ہے، مرن تو پہلوں مر گیا باہو تا مطلب نو پایا ہے۔ ہم توجہ ہی نہیں کرتے۔ داتا صاحب لکھتے ہیں نا کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ دریا میں کشتی کے بیچ سفر کر رہے تھے، یہ وزاداری دیکھنا، یہ حوصلہ دیکھنا، یہ ذرا ٹھہراؤ دیکھنا طبیعت کا، تو قریب سے ایک نوجوانوں کا گروہ کشتی میں گزرا، تو انہوں نے طنز کیا، تنقید کی، پھبتیاں کسی، اڑاتے ہیں نا لوگ مذاق، دیتے ہیں نا تانے، پر جے کر یار دے نام دا ملے مینا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا۔ وہ میں اپنے شہر سے ایک دفعہ گجرانوالہ میں میلاد شریف کی محفل سے ہو کے گاڑی کی طرف جا رہا تھا، تو دو ایک نوجوانوں نے پیچھے سے آواز کیسی کہنے لگے وہ میلادیو، تو میں نے پلٹ کے اس کی طرف دیکھا، میں کہا ذرا ایک باری پھر آکھی، تو کہنے لگا نہیں وہ میرا مطلب تھا۔ میں نے کہا یار تو ڈرنا، مجھے مزہ آیا تیری بات کا، ایک دفعہ دوبارہ کہنا ذرا، او جے کر یار دے نام دا ملے مینا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، جے کر یار دے نام دی ملے سولی، پھر چوٹا چوٹ لئیے پیشا ہٹیے نا۔
ذرا ذرا سی بات پہ گلے کرنا، ذرا ذرا سی بات پہ شکوے کرنا، ذرا ذرا سی بات پہ الجھ جانا، یہ درویشوں کا طریقہ ہی نہیں۔ فقر کی چادر اتنی وسیع ہوتی ہے کہ بڑی چیزیں اس کے نیچے چھپ جایا کرتی۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کے قریب سے گزرے نوجوان، پھبتیاں کسی، مذاق اڑایا، تو عقیدت مندوں کو تکلیف تو ہوتی ہے نا، ان کے دلوں پہ چوٹ تو لگتی ہے نا۔ تو سب اکٹھے ہو کے عرض گزار ہوئے، حضور کبھی اس طرح ہم نے التجا نہیں کی، پر آج تو حد ہو گئی، یہ تمسخر ہمارے شیخ کا، مہربانی فرمائیں آج کریں دعا یہ اسی دریا میں غرق ہو جائیں۔ تو شیخ نے یوں ہاتھ اٹھائے، کہا کر دوں دعا؟ حضور کر دے۔ فرمایا میں کر دوں دعا؟ حضور کر دے۔ اللہ کے حضور عرض کرنے لگے، اے اللہ جس طرح یہ جوان آج ہنس رہے ہیں نا، انہیں قیامت میں بھی اسی طرح مسکراتا ہی رکھنا، انہیں مسکراتا رکھنا۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہنستے رکھنا، مسکراتے رکھنا۔ اتنی جلدی الجھ جانا، اتنی جلدی بے چین ہو جانا، دو چیزیں سہ ہی نہ سکنا، کلیجہ اتنا ہمارا کمزور ہونا کہ بس کسی مخالف نے ایک بات کر دی تو سارا وقت اسی کو جواب دینے میں لگا دیں۔ ہمیں تو بڑے کام ہیں، اور بھی کم ہے زمانے میں محبت کے سوا۔ تو اپنی زندگی میں ترجیحات کا تعین کرنا اللہ والوں کی شان ہے، وزادار ہی بڑے ہوتے۔ شیخ نے ہاتھ اٹھا کے کہا، یا اللہ جس طرح یہاں مسکرا رہے ہیں نا، وہاں بھی مسکراتے رہے۔ کشتی کنارے لگی، شیخ اترے تو وہ جوان بھی اترے۔ پھر ان کا انداز یہ تھا کہ گردنیں جھکی ہوئی، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے حضرت کے قدموں میں بیٹھ کے کہنے لگے، معاف نہیں کر دیتے؟ تو معاف کرنا تو اللہ والوں کی شان ہے، دیر لگائی کوئی نہیں، فرمایا جاؤ میں نے معاف کیا۔ او بھائی یاد رکھو، تھوڑی وزاداری، تھوڑا ٹھہراؤ، تھوڑا وقار، تھوڑا حسن زندگی میں، تھوڑا لب و لہجے کے اندر گداز، اور کوئی میرا مطلب ہے اس طرح کا ماحول نہ بنائیں کہ جس سے چھلکے کہ یار یہ صوفیاء کے ماننے والے اور اس قدر جلد باز ہیں، مضطرب ہیں، کسی ڈپریشن کا شکار ہیں، انزائٹی پیشنٹ ہیں، الجھے ہوئے ہیں، ڈری ڈری باتیں کرتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں۔ میرے پاس ایک صاحب آئے تو وہ کہنے لگے پاکستان کے آج کل حالات کیسے ہیں؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ تو وہ چپ کر گئے، جس طرح آپ نہیں سارے کر گئے، تو وہ چپ کر گئے۔ میں نے ان سے کہا اللہ کے بندے، حالات اوپر نیچے ہوتے ہی رہتے ہیں، کامیاب قائدین وہ ہوتے ہیں جو قوم کو مایوس نہیں ہونے دیتے، ان کی وزاداری ایسی ہوتی ہے، انقلاب ایسا ہوتا ہے، لب و لہجہ ایسا ہوتا ہے، انداز۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام ایک دور کا سفر کر کے واپس تشریف لائے، آثار سفر تھے وجود اطہر پر۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد گرامی کے وجود نور پر بظاہر تھکاوٹ کے آثار دیکھے تو رو پڑی۔ عرض کی آپ دین کے لیے کتنی تکلیف اٹھاتے ہیں۔ ایک سوچ محبت وہ تھی جو سیدہ پاک نے پیش کی، اور جواب میں میرے کریم نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا فاطمہ آپ کے والد کو اللہ نے بڑے مقاصد کے لیے مبعوث فرمایا۔ فرمایا نہ کوئی گھر چھوٹا بچے گا، نہ بڑا بچے گا، نہ کوئی جھونپڑی بچے گی جہاں اللہ دین کے پیغام کو پہنچا نہیں دے گا۔ ہم نے بڑے بڑے کام کرنے ہیں، یہ تھکاوٹیں، یہ تھوڑے بہت مسائل، یہ آنے جانے کی چیزیں یہ ہوتی رہتی، لیکن اللہ والوں کی وزاداری، ان کے مزاج کا حسن، ان کا کمال ہر وقت قائم رہتا ہے۔ اس کی ایک وجہ ہوتی ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ ہوتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی جیب میں نا بہت سارے آفیسرز کے کارڈ نہیں ہوتے کہ ضرورت پڑی تو فلانے کو فون کر لوں گا، یہ ان کا مزاج نہیں ہوتا۔ ان کے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے وہ مصلے اور دعا کی طاقت ہوتی ہے۔ وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ابھی 2 سجدے کروں گا اور مالک کے حضور حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ جو خاص وزاداری ہوتی ہے نا، اللہ کرے آپ موبائل کا دیکھیں اور میری بات پہ زیادہ توجہ کریں، یہ جو وزاداری ہوتی ہے نا، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے پیچھے، ہماری پشت پہ رب رسول کی مدد کھڑی ہے۔ اللہ والوں کا بہت بڑا درس ہے کہ اپنے آپ کو رب سے جوڑ کے رکھنا، اپنی عبادتوں کا تعلق مضبوط رکھنا۔ داتا صاحب کے مزار کا احاطہ بظاہر چھوٹا ہے، لیکن مسجد دیکھ لو کتنی بڑی ہے، اس لیے کہ وہ چاہتے یہ ہے کہ سجدہ کرنے والے زیادہ آئیں۔
مصلے سے جڑنے والے زیادہ ہو، ذرا تھوڑا سا لوگوں کا اللہ کی طرف رجحان زیادہ ہو. یہ اصل میں ان لوگوں کا مطمع نظر ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری پشت پہ رب رسول ہو. داتا صاحب نے لکھا ہے، ابو مسلم نام کا ایک حکمران تھا، اس کے دور حکومت میں ایک درویش کو ناجائز سزا سنا دی گئی اور وہ درویش جیل میں تکلیف میں تھے. او میرے سنگیو، یہ انداز بھی ذرا دیکھنا. سیدی فیض عالم فرماتے ہیں اس ابو مسلم بادشاہ کو رات کو خواب میں مدینے والے محبوب کی زیارت ہوئی اور حضور نے فرمایا بے گناہ کو قید کر دیا ہے. بادشاہ نے نہ جوتے پہنے نہ سر پر کپڑا رکھا، دوڑا گیا، جا کے درویش کا دروازہ کھولا. کسی سپاہی سے نہیں کہا، خود دروازہ کھولا، معذرت بھی کی. اور وہ درویش جب خرامہ آہستہ آہستہ دروازے سے باہر جانے لگے تو تھا تو بادشاہ نہ. کچھ لوگوں کا مزاج تو ہوتا ہے نا کہ بہت بڑا حکم ہوا تو بتائیے گا، تو ہوتی ہیں کچھ پھر باتیں وہ تقیہ کلام بھی بن جاتی. تو شیخ ابھی دروازے پر پہنچے تھے کہ پیچھے سے بولا، کہنے لگا حضور مہربانی فرمائیے گا، کبھی کوئی حکم ہو میرے لائق تو مجھے ضرور یاد کیجیے گا. تو شیخ وہی ٹھہر گئے، وہی وزاداری، وہی حسن، وہی کمال، لفظ انداز نرم اور دلائل گرم، وہی انداز تکلم. تھوڑا ٹھہر گئے، پھر پلٹ کے دیکھا، فرمانے لگے ابھی بھی تجھے حکم بتاؤں، ابھی بھی تجھے حکم بتاؤں. فرمایا میں تو جہاں جیل کی کالی کوٹھڑی میں تھا، وہ جو رات کو سوتے میں تجھے خواب میں ملے ہیں اور جن کا حکم پا کے پھر نہ تو جوتے پہن سکا اور نہ تو سر پہ کپڑا لے سکا، پھر سے ثبوت نہ منگو میتھوں، سے ثبوت نہ منگو میتھوں، سے ثبوت نہ منگو میتھوں. پلا نظر کرم کد ہوئی، اے میں جانا یا دل بر جانے، اے میں جانا یا دل بر جانے، غیر نہ جانے کوئی. میں مسکین پرانا خادم، کسے در ملی نہ ٹوئی. اے تے واصف یار نے نظر جو کی تھی، واصف ہی ہوئی. او بھائی ان کی پشت پر وہ وزادار ہوتے، طاقت ہی بہت بڑی ہوتی ہے ان کی پشت پر. کوئی الجھاؤ نہیں، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں، کہیں وہ جھجکتے سہمتے نظر نہیں آتے. اللہ والوں کے ماننے والوں، کسی کی 1.5 منٹ کی بات سن کے اتنی جلدی پریشان نہ ہوا کرو. تمہاری تاریخ تو ہزاروں سال پرانی ہے، تمہاری تو اسناد ہی بڑی مضبوط ہے. تم کہاں اتنی جلدی الجھ جاتے ہو؟ تمہاری تو وزاداری کمال کی. جن لوگوں پہ لوگوں کو غصہ آتا ہے نا، آپ یقین کریں ہمیں ان پر ترس آتا ہے کہ یار دیکھو بیچارہ اپنی بھی آخرت خراب کر رہا ہے، کس طرح کی بولی بول رہا ہے اور کس زمرے میں اپنے آپ کو کھڑا کر. اور ایک اور بات بھی، عقائد کے ہمیشہ مضبوط رہنا، نجات عقیدہ اہل سنت میں ہے. لیکن یہ کہ اگر علم مضبوط نہ ہو، آپ کے پاس دلائل پورے نہ ہو، تو پھر خود بحث کرنے کی بجائے کسی عالم سے ملاقات کرائیں، پھر اس سے ملاقات کرائیں. اور جب آپ مضبوط ہو جائیں نظریاتی طور پر، پھر آپ کا یہ مزاج ہونا چاہیے کہ ہر جاہل سے الجھنا بھی نہیں. ہر شخص اس قابل نہیں ہوتا کہ اس سے بحث کی جائے، اور کچھ بھی نہیں ہوتا. مطلب پراپوگنڈے کا جواب پراپوگنڈے سے نہیں دیا جاتا، پراپوگنڈے کا جواب عمل سے دیا جاتا ہے. اگر کوئی کرتا ہے پراپوگنڈا تو کرتا رہے، کرے جس نے کرنا ہے، لیکن عمل ہوتا ہے. اللہ کے بندوں نے زندگی میں کبھی الجھاؤ پیدا نہیں کیا. وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے ایک صحابی نے عرض کیا تھا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کفار اب آپ کا سیدھا نام ہی نہیں لیتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد. وہ نام بگاڑ کے آپ کو برا بھلا کہتے ہیں. تو وہ بڑے پریشان ہو کے آئے تو محبوب مسکرا دیے. فرمایا وہ پتہ نہیں کس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، مجھے تو اللہ نے محمد بنا کے بھیجا ہے. وہ پتہ نہیں کس کی باتیں کر رہے ہیں. او بھائی اتنی جلدی الجھ جانا، ہر ایک سے گفتگو کرنا. کچھ لوگوں سے بحث کر رہے ہوتے ہیں تو کہنے کو دل کرتا یار تیرا سٹیٹس نہیں اس سے بات کرنا، تیرا معیار نہیں، تو اپنا قد کاٹ دیکھ، تو اپنا مقام دیکھ. ایک درویش تھے حضرت فخر جہاں دہلوی،
दिल्ली की जामे मस्जिद में जुमे का खुतबा दे के सीढ़ियाँ उतर रहे, शहर पूरा अकीदतमंद था, शेख सीढ़ियाँ उतर रहे थे, तो बादशाह ने सोचा अगर इसी तरह लोग इस शख्स के पीछे भागते रहे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि मेरी हुकूमत को कोई ख़तरा ना हो जाए। उसने एक साजिश रची, एक तवाइफ को तैयार किया। हजरत सीढ़ियाँ उतर रहे थे, दाएं बाएं अकीदतमंदों का हुजूम था, तो वो खातून बनी सवरी सारी तैयारी करके सामने आई और अस्सलामु अलैकुम के बाद गुफ्तगू इस तरह करने लगी जैसे बड़ी पुरानी जानने वाली है। कुछ लोगों पर अदाकारी भी तो ख़त्म होती है ना, बड़ी पुरानी जान, इस तरह की गुफ्तगू करने लगी। अब सारे मुरीद पक्के नहीं होते, हल्के फुल्के कच्चे पक्के भी होते हैं, तो कुछ बेचारे परेशान हो गए कि ये क्या बात हुई, तहकीक भी नहीं पूरी करते, फटाफट परेशान हो जाते। परेशान हो गए कि बीबी से क्या लेना देना। और भी उस खातून ने जुमले बड़े खतरनाक बोलने, कहने लगी वो रात आप आए थे, खोटे सिक्के दे गए, मैं अभी दुकान पे गई हूं तो दुकानदार ने लिए नहीं, मजबूरी ना होती तो दोबारा ना आती, ये सिक्के खोटे हैं। रब के बंदों की वज़ादारी, अल्लाह के बंदों की शान, उनका ज़रफ, उनका हौसला, 14 तबक दिले दे अंदर असा तंबू वांगू ताने हो। शेख ने वो खोटे सिक्के पकड़े, असली जेब से निकाले और 3 दफा फरमाया बेटी, ओ मेरी बेटी, ओ प्यारी बेटी, तू इस तरह कर, ये खोटे दे जा, असली वाले ले जा, और दोबारा भी कभी जरूरत पड़ी तो आ जाना, फखर जहां का दरवाजा खुला हुआ मिलेगा। ये लफ्ज कहते कहते वज़ादारी से, हुस्न से और पूरे आलिमाना विकार से हजरत जब खरामा खरामा मस्जिद की सीढ़ियां उतर रहे थे तो चंद मिनट तो वो खातून सख्ते में रही, फिर दौड़ के आई और कदमों में आके बैठी और खोल के रोई। कहने लगी मुझे तो पैसे दिए गए थे ये अदाकारी करने के, मुझे तो रकम दी गई थी आपको बदनाम करने की, पर किस मट्टी के, किस संदल और कस्तूरी के बने हो, मैं आपको बदनाम करने आई और आपने मुझे ही बेटी बना लिया। मुझे तो मेरे अपनों ने बेटी कहना छोड़ दिया है और आपने इस रंग में मुझे अपनाया है। ये कहते कहते उस खातून ने अपना पल्लू उठा के चेहरे पे रखा, कहने लगी आज के बाद मैं बताऊंगी दिल्ली वालों को भला फखर जहां की बेटी किस तरह की होती है। अब मैं बताऊंगी लोगों को मेरा पर्दा, मेरा तकवा। आप लोग इतने बड़े सिलसिले से ताल्लुक रखते हैं, कभी जाओगे ना इस उलझी हुई दुनिया में, अल्लाह वालों के आस्थानों पर तो तुम्हें समझ आएगी कितने बड़े हौसले थे, कितना बड़ा विकार था। ये जिस शहजादे अहले बैत के, जिस शहजादे की चौखट पे आप मौजूद है ना, इनका हुस्न किरदार ये है कि ये शहजादे थे, हुजूर की औलादे पाक है, लेकिन हौसले का कमाल ये है कि एक दरिया के किनारे आके बैठ गए, उम्र सारी नबी करीम की उम्मत के नाम कर दी, किसी को कलमा पढ़ाया, किसी को नमाज सिखाई, किसी को कुरान की तरफ लगाया, उम्र सारी इसी काम पे गुजार दी। क़यामत तक लोग आते रहेंगे, हज़रत फैज़ आलम के आस्थाने के करीब से गुजरते रहेंगे। लोगों का उर्स तो साल के बाद होता है, मेरा दाता साहब का तो हर रोज़ होता है, हर जुमेरात होता है। और सदाई बहार रवे इस बागे, कदे खिजाना आवे, हो वन फैज़ हज़ारा ताई, हर भुखा फल खावे। बस इतना कहना चाहता हूँ मेरे दाता साहब के मानने वालों, ज़ुबान को नरम करो, इखलाक को आला करो, किरदार को अच्छा करो, सच के सिवा जुमले ज़ुबान से अदा न करो, वक़्त दयानतदारी से गुजारो और फिर इन निस्बतों पे नाज करो। बहलते किस जगह जी अपना बहलाने कहाँ जाते, तेरी चौखट से उठकर तेरे दीवाने कहाँ जाते। खुदा आबाद रखे सिलसिला ये तेरी निस्बत का, वगरना हम भरी दुनिया में पहचाने कहाँ जाते। नसीर अच्छा हुआ दर मिल गया उनका हमें, वरना कहाँ रुकते, कहाँ थमते, खुदा जाने कहाँ जाते। आखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाह। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें